الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہم لوگ ایک اور ببرکت نشست لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس نشست میں آج ہم اختصار کے ساتھ خلافت عثمانیہ کا جائزہ لیں گے۔ خلافت عثمانیہ یہ ایک لمبے سمے تک، ایک لمبے وقت تک چلتی رہی ہے۔ جس طرح کہ آپ نے کل خلافت بنو عباس کا تذکرہ سنا کہ 508 سال تک وہ قائم رہے، تو لگ بھگ اس کا بھی عرصہ یہی بنتا ہے کہ 1299 کے اندر یہ قائم ہوتی ہے، بالآخر 1924 میں جا کے ختم ہوتی ہے۔ لگ بھگ 800 سال بنتے ہیں یہ۔ خلافت عثمانیہ 1299 میں قائم ہوئی، 1924 میں جا کے ختم ہوئی۔ اس کی بنیاد کیسے پڑی ہے؟ پھر خلافت عثمانیہ کو عثمانیہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ کس نام کی طرف، کس آدمی کے نام کی طرف منسوب ہے؟ انشاءاللہ ان ساری باتوں کا ذکر ہوگا۔ میں چاہتا ہی ہوں کہ ابتداءً آپ خلاصہ کے طور پر کچھ حالات سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد کسی قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آج کی اسی نشست میں رکھیں گے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ایک ایک بادشاہ کے حالات تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ اور اس پر میری ایک دلی خواہش تھی کہ خلافت عثمانیہ کے اوپر ایک تفصیلی ہمارے ایک سیریز ہونی چاہیے، یعنی آپ حضرات اس میں شرکت کرتے رہیں، ریکارڈ تو ویسے ہوتی رہتی ہے، بات کے اندر ہمیں بھی فائدہ دے گی، آپ کو بھی، تو اس لحاظ سے ایک سیریز اسی کے اوپر ہونی چاہیے تاکہ تفصیلی ہم جائزہ اس کا لے سکیں، میں اور آپ اس سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ خلافت عثمانیہ، اس کا جو بانی ہے اس کا نام ہے الطغرل۔ یہ الطغرل اناطولیہ کی طرف ہی جا رہے تھے جب منگولوں نے سینٹرل ایشیا کے اوپر حملے کیے، مسلمانوں کو وہاں ان کا قتل عام ہوا، تو یہ الطغرل اپنے اس آبائی علاقہ کو چھوڑ کر یہ اناطولیہ کی طرف جا رہا تھا۔ اناطولیہ آج کا ترکی سمجھ لیں آپ۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ مسلمانوں میں سے علاء الدین سلجوکی بادشاہت اس وقت موجود تھی، کل بھی آپ نے ان کا نام سنا، یہ سلطنت اس وقت موجود تھی ہے، تو ان کا جو سربراہ تھا اس کا نام تھا علاء الدین۔ چنانچہ علاء الدین کا اور ہلاکو خان کی فوجوں کا مقابلہ تھا۔ علاء الدین سلجوکی مسلمان تھا جبکہ منگول مسلمان نہیں تھے۔ یہ الطغرل چونکہ جنگجو آدمی تھا، جب اس نے میدان میں آ کر دیکھا کہ دو جماعتیں ہیں، دو گروہ ہیں، آپس کے اندر جنگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں،
تو اس نے دونوں کو دیکھ کر یہاں ٹھہر گیا، ان کا جائزہ لیا اس نے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے میں دیکھتا ہوں کہ جو کمزور ہے میں کمزور کا ساتھ دوں گا، کیونکہ ابھی تک ان کے ساتھ اس کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی اور اس نے اس بات کا جائزہ نہیں لیا تھا کون ان میں سے مسلم ہے اور کون غیر مسلم ہے۔ محض اس نے کمزوری اور طاقت کی بنیاد پر ان کو دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ جو کمزور ہوگا میں اس کا ساتھ دوں گا۔ چنانچہ اس نے دیکھا کہ یہ علاء الدین سلجوقی کمزور پڑ رہے تھے، چنانچہ وہ ان کی طرف آ گیا اور جو اس کے ساتھ اس کے قبیلہ کے لوگ ہوں گے الطغرل کے ساتھ، وہ بھی انہوں نے مل کر علاء الدین سلجوقی کی فوجوں میں شامل ہو کر انہوں نے ہلاکو خان کی فوجوں کا مقابلہ کیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ علاء الدین سلجوقی کے لشکر نے پھر کامیابی حاصل کر لی اور منگولوں کو اس کے اندر شکست ہوئی۔ جب ان کو اس کے اندر شکست ہوئی تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ علاء الدین سلجوقی کو الطغرل کا یہ عمل بہت پسند آیا کہ ہم لوگ شکست کے دہانے پر کھڑے تھے، ایک شخص آیا، قبیلہ کے لوگوں کو اکسایا، ہمارے ساتھ ہوئے اور ہمیں جنگ جیتنا نصیب ہوا۔ تو علاء الدین سلجوقی نے استنبول کے قریب اس نے ان کو کچھ زمین دی۔ کس کو زمین دی؟ الطغرل کو۔ کہا کہ یہ کوئی زمین ہے، تم یہ زمین تم اپنے پاس رکھو، یہیں تم رہو، اور جو کچھ چیز گندم وغیرہ ہے وہ تو اپنے استعمال کے اندر تم لو۔ یہ بات ہے 1288 کی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ سلطنت عثمانیہ کو بعض لوگ 1288 سے شمار کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کو 1299 سے شمار کرتے ہیں۔ 1299 سے اس وجہ سے شروع کرتے ہیں کہ عثمان جو ہے اس نے باقاعدہ طور پر حکومت سنبھالی تھی، عثمان، اور ایک لمبے سمے تک اس کا عرصہ اس کی حکومت چلی ہے اور یہیں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور اگر اس کے باپ الطغرل سے دیکھیں تو چونکہ وہ آیا تھا، زمین اس کو ملی تھی، اگر اس آغاز اور ابتدا کو دیکھا جائے تو پھر اس کی جو ابتدا ہے وہ 1288 سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس کے باپ کو جو زمین ملی تھی استنبول کے قریب الطغرل کو، عثمان کے والد کو، تو 1288 کے اندر ملی تھی۔ پھر اس الطغرل کے ہاں 1298 کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اس نے عثمان رکھا۔ اب یہ سلطنت عثمانیہ یہ اسی عثمان کے نام کی طرف منسوب ہے، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی طرف منسوب ہرگز نہیں ہے۔ تتاریوں نے 1299 کے اندر پھر حملہ کر دیا، چونکہ 1299 کے اندر یہ الطغرل فوت ہو گئے تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تو انہوں نے پھر حملہ کیا اور حملہ کر کے یہ جو سلجوقی حکومت تھی بچی کھچی، اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ کس نے؟ تتاریوں نے۔ تو اس طرح پھر الطغرل کے بیٹے عثمان نے باقاعدہ طور پر اپنی ریاست کا اور اپنی حکومت کا اس نے اعلان کر دیا، ورنہ اس سے پہلے وہ زیر اثر تھے سلجوقیوں کے اور ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، چونکہ انہوں نے ان کو زمین دی تھی، ان کا احسان تھا، تو اس وجہ سے ان کے مرہون منت رہتے۔ لیکن جب وہ سلطنت سلجوقی ختم ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے پھر اپنی سلطنت اور حکومت کا اعلان کر دیا عثمانیوں نے۔ تو اس طرح سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ کی بنیاد پڑتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ان کے بھی سلطنت یہ یا خلافت عباس کی، بنو عباس کی طرح کئی اس میں فیس آئے ہیں۔ بعض آپ ادوار میں دیکھیں گے کہ یہ لوگ خلافت عثمانیہ والے عروج پر تھے، پھر بعض ادوار ایسے بھی آئے ہیں کہ یہ زوال کا شکار ہوئے، پھر ادوار ایسے بھی آئے ہیں پھر یہ عروج پر پہنچے ہیں۔ تو عروج و زوال، زوال و عروج، یہ ان کی سلطنت اور خلافت کے اندر رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ 1299 سے لے کر 1402 تک یہ لوگ یہ کمزور تھے لیکن 1413 کے اندر 1402 سے لے کر پھر 1413 کے اندر یہ لوگ بہت مضبوط ہو گئے ہیں۔ عاربہ سمجھ میں 1299 کے اندر جب یہ عثمان آتا ہے تو اس وقت سے لے کر 1402 تک یہ ان کی آپ دیکھیے کہ
ہاں، اس میں یہ کمزور تھے، یہ کوئی ان کی خاص سلطنت نہیں تھی، کوئی خاص ان کے اندر سلطنت تو تھی، خاص اس میں جو ہے ایک طرح کا استحکام نہیں تھا، اور ہر کام کو کرنے کا اس کے اندر کوئی سلیقہ نہیں تھا، بس وہ جس طرح کی بدوؤں والی زندگی ہوتی ہے ویسے ہی گزارتے رہے یہ۔ ہاں، جب 1402 کے بعد 1413 تک یہ جو بیچ کے سال ہیں یہ تو ان کے اندر یہ لوگ بہت یہ مضبوط ہوئے ہیں یہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ 1453 کے اندر تو ان کی جو مضبوطی ہے وہ اس قدر چلی گئی کہ یہ جو قسطنطنیہ تھا، جس کو استنبول بھی بولتے ہیں، تو یہ قسطنطنیہ یہ فتح ہو گیا، اور قسطنطنیہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشین گوئی جو ہے فرمائی تھی، اور اس کو محمد فاتح نے اس کو جو ہے فتح کیا۔ جو ہم تفصیلی لیکچر دیں گے تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کا ہم ذکر کریں گے کہ محمد فاتح کا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا کہ اس نے پہاڑوں کے اوپر کشتیاں چلا دیں۔ آپ نے آج تک یہ تو سنا ہے کہ کشتیاں ہمیشہ دریا کے اندر، سمندر کے اندر چلتی ہیں، لیکن محمد فاتح نے اس اصول کو توڑ کر اس نے کشتیاں پہاڑوں کے اوپر چلا دی۔ اور اس طرح کہ جب یہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے محمد فاتح نے اور اس کی فوجوں نے، تو اس وقت وہ جو سامنے تھا ایک زنجیر تھا، تو اس زنجیر کو پار کر کے اندر داخل ہونا بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا۔ پھر ہوا کیا کہ محمد فاتح نے اس طرح کیا، فوجوں کو حکم دیا کہ جو دوسری جانب ہے وہاں سے تم جاؤ، اور آگے پھر جہاں پر جو ہے وہ زنجیر وغیرہ دوسری طرف سے لگا تھا تو وہاں سے اس کو پار کرنا مشکل تھا، اور وہاں سے حملہ کرنا مشکل تھا، تو دور سے ہو کر ایک پہاڑی تھی، پہاڑ کے اوپر سے ہو کر پھر نیچے جو ہے ذرا اتر کر وہاں سے ایک جگہ تھی جہاں سے دیوار جو ہے وہ کمزور تھی، تو محمد فاتح نے وہ دیکھی کہ وہاں سے حملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کشتیوں کو ہم وہاں سے کیسے لے جائیں، کیونکہ وہاں خشکی کے راستے اس دیوار کے اوپر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا، یعنی پہاڑ کو عبور کر کے پھر بھی آپ خشکی کے راستے سے آپ کو سمندر کے اندر داخل ہونا تھا، اور پھر قریب ہو کر آپ اس دیوار کو توڑ سکتے تھے۔ تو محمد فاتح کے لیے بہت مشکل تھا کہ ان کشتیوں کو وہ اس طرف سے کیسے لے جائے۔ آگے اگر لے کر جاتے تو آگے زنجیر لگا تھا، تو اس لیے محمد فاتح نے کہا کہ ہم اپنی ان کشتیوں کو پانی میں لے جائیں گے، اور پھر پہاڑ کے قریب ان کشتیوں کو نکالنا پڑے گا، اور پھر پہاڑ کے اوپر لے جائیں گے، پھر وہاں سے خشکی کے راستے دوسری طرف سے ہوتے ہوئے پھر وہ جس طرف سے دیوار کمزور ہے وہاں پھر ہمیں دریا کے اندر یہ کشتیاں ڈالنی ہوں گی تاکہ ہم قریب ہو جائیں اور اس دیوار کو توڑ سکیں۔ تو محمد فاتح نے پہاڑوں کے اوپر اس نے کشتیاں چلا دیں۔ وہ اس طرح کے جانوروں کو ذبح کر کے ان کی چربی نکالی گئی، اور اس چربی کو پہاڑوں کے اوپر ڈال دیا گیا تاکہ یہ راستہ ذرا چکنا ہو جائے۔ جب وہ چکنا ہو گیا تو پھر کئی لوگ جو ہے ان کشتیوں کو وہاں اس جگہ پہ اس راستے کے اوپر رکھ کر پھر اس کو کھینچتے تھے، تو وہ چربی کی چکنی کی وجہ سے کشتیوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، موو ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، گھسٹنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ تو اس طرح محمد فاتح نے پہاڑ کے اوپر سے ان کو گھسیٹ کر ان کشتیوں کو لے گیا، اور پھر دوسری طرف نیچے اتار کر سمندر کے اندر اتار دیا، اور پھر کشتیوں کو آگے لے گیا تو وہ دیوار بالکل قریب تھی جہاں سے وہ کمزور تھی، ٹوٹی ہوئی تھی، وہاں سے حملہ کیا۔ تو بہت مشکل کے ساتھ، بہت خون ریزی کے ساتھ، بڑی مشکل کے ساتھ یہ پھر قسطنطنیہ جو ہے یہ کئی روز کے محاصرہ اور جنگ کے ساتھ یہ فتح ہوا۔ اس میں بڑی فوجیں جو ہے یہ اس میں ماری گئی تھی، شہید ہوئی تھی۔ تو یہ محمد فاتح کا یہ بہت بڑا اس کا کارنامہ تھا کہ اس نے قسطنطنیہ کو بڑی مشکل کے ساتھ اس نے فتح کیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے یہ 1453 کی ہے، یہ 1451 میں آیا اور 1453 میں اس نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا محمد الفاتح نے۔ پھر آپ دیکھیے کہ 1566 کے تک ان کا پھر عروج رہتا ہے، کن کا بلا؟ سلطنت عثمانیہ والوں کا۔ پھر اس کے بعد اور ان کا یہ جو عروج تھا آپ وہ حیران ہوں گے کہ 3 براعظم کے اوپر ان کی یہ سلطنت اور ان کی یہ حکومت ان کی پھیلی ہوئی تھی، 3 براعظم پر۔ پھر 1517 کے اندر سلیم نے مکہ اور مدینہ کے اوپر چڑھائی کر دی، اور مکہ اور مدینہ کو بھی اس نے سلطنت عثمانیہ کے گھیرے کے اندر لے لیا۔ تو
تو اس سے پہلے اس کو سلطنت عثمانیہ کہتے تھے، لیکن جب دنیا بھر کے عظیم دو شہر مکہ اور مدینہ جب یہ سلطنت عثمانیہ کے گھیرے میں آیا، قبضہ میں ہے، تو اس وقت سے جو بھی بادشاہ بنتا تھا تو اس کو خلیفہ کہتے تھے، اور پھر اس سلطنت کو خلافت کے اندر تبدیل کر کے لفظ ساتھ لگا دیا گیا سلطنت، یہ خلافت عثمانیہ۔ جب سے مکہ اور مدینہ آیا ان کے کنٹرول میں، تو اس وقت سے اس کو خلافت عثمانیہ پھر لوگ کہنے لگے۔ یہ 1517 کی بات ہے، اور یہ جو زمانہ تھا یہ سلیم کا زمانہ تھا، جو سلطنت عثمانیہ میں ایک بادشاہ گزرا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ سلطنت عثمانیہ 1299 سے لے کر 1922 تک یہ باقی رہتی ہیں۔ یہ 1922 میں آ کر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ خلاصہ کے طور پر آپ اس کے خاتمہ کے بھی کچھ باتیں ہیں، وہ بھی آپ ذرا سماعت کر لیں کہ اس کا خاتمہ اس طرح ہوتا ہے کہ جنگ عظیم دوم کی ابتدا ہوتی ہے، یہ جنگ عظیم اول کی ابتدا ہوتی ہے 1914 سے لے کر یہ 1918 تک۔ یہ تو اس میں یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ پہلے انہوں نے کسی کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور یہ اس جنگ سے ایک طرف رہے یہ، لیکن بعد میں کسی وجہ سے ان کو پھر گھسیٹا گیا ایک سازش کے تحت، یورپین سازشوں کے تحت ان کو جنگ کے اندر ان کو دھکیلا گیا۔ چنانچہ جب یہ جنگ کے اندر یہ شامل ہوئے یہ سلطنت عثمانیہ والے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئے۔ تو انہوں نے پھر یہ جو جرمنی کا ساتھ دیا تھا، چنانچہ جرمنی کو خود کو شکست ہوئی اور پھر ان کو بھی شکست ہو گئی، لیکن سلطنت عثمانیہ پھر بھی شاید ان کو شکست نہ ہوتی، تو ان کو شکست اس طرح دی گئی کہ امریکہ، اور اسی طرح امریکہ کی بات نہ کرے فرانس ہے، اور اسی طرح برطانیہ ہے، انہوں نے سازش چلی تھی۔ سازش ان کی یہ تھی کہ ان کا ایک شخص جو یہودی تھا، جو مذہباً وہ لارنس، انہوں نے اس کو جو ہے کھڑا کیا، اور اس نے جو ہے بغاوت جو ہے کرا دی کہ اس وقت مکہ اور مدینہ کا یعنی عرب کا جو والی تھا اس کا نام تھا شریف مکہ۔ تو شریف مکہ کو انہوں نے بغاوت کے اوپر ابھارا، اور اس نے بغاوت کر دی، تو اس طرح مکہ اور مدینہ ان کے کنٹرول سے نکل گیا سلطنت عثمانیہ والے۔ اور پھر اسی طرح شام کے اندر بھی اس نے بغاوت کرا دی، عراق کے اندر بغاوت کرا دی، افریقہ کے اندر بھی بغاوت کرا دی۔ تو اس طرح ان لوگوں نے جو ہے ان ممالک نے، ان خطوں نے بغاوت کی، جس سے سلطنت عثمانیہ بہت کمزور ہو گئی۔ جب بہت کمزور ہو گئی تو تھوڑا سا حصہ جو ہے آج جو ترکی کا ہے یہ ان کے پاس باقی بچا، باقی جتنے یہ خطے تھے، یہ ممالک کہہ لیں، تو وہ سارے ان کے قبضہ سے نکل گئے وہ، جس کی وجہ سے بہت جو ہے یہ کمزور ہو گئی ہے۔ تو شریف مکہ نے مکہ اور مدینہ کے اندر اس نے بغاوت کر دی، اور اسی طرح شام والوں نے، عراق والوں نے، انہوں نے بھی بغاوت کر لی، اور علیحدہ یہ ممالک مارز وجود میں آئے، جس میں جارڈن اور اس اردن بھی تھا۔ تو نعرہ یہ تھا الشام شامیین، العرب عربیین، اور العراق عراقیین، کہ عراق تو عراقیوں کے لیے ہے، شام تو شامیوں کے لیے ہے، عرب تو عربوں کے لیے ہے، ان ترکی والوں کا ہمارے اوپر کیا ان کا کنٹرول چلتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر حکومت قائم کریں گے۔ تو یہ ان کا سمجھیں کہ اس وقت اعتراض ان کے سامنے پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے نعرے لگتے رہے، بالآخر جو ہے وہ ان سے جدا ہو گئے، اور اس طرح 1920 کے اندر یہ بغاوت ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک جو ہے معاہدہ ہوا، جس کو معاہدہ لوئیس کہتے ہیں، لوئیس۔ چلیں اس کے بھی آگے تفصیل آئے گی۔ تو مصطفیٰ کمال پاشا جو ہے، اس نے کسی حد تک اس ترکی کو اس نے بچا لیا تھا۔ وہ اس طرح کہ یہ جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ اناطولیہ جس کا پہلے نام تھا، تو تھوڑا سا ٹکڑا یہ سلطنت عثمانیہ میں سے ترکی والوں کو مل رہا تھا، باقی سب کا سب جو اگلا اس کا جو حصہ ہے انقرہ وغیرہ اور بقیہ، تو یہ برطانیہ والے، فرانس والے جو اس وقت لڑ رہے تھے، وہ آپس کے اندر اس کو تقسیم کر لیتے۔ لیکن مصطفیٰ کمال پاشا یہ پھر میدان کے اندر آیا، اور اس نے جنگ عظیم دوم کے اندر بھی اس نے کافی بہادری دکھائی تھی، اور یہ ایک طرح کا فیمس بن گیا تھا، مشہور ہو گیا تھا یہ۔
تو اس لحاظ سے اس نے پھر ان کے ساتھ مقابلہ کیا، چونکہ سلطنت یہ برطانیہ والے ہیں یا فرانس والے ہیں، نئی نئی جنگ لڑی تھی تو بہت کمزور ہو گئے تھے، تو اس لیے ان کو شکست کا جو ہے سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر جو ہے جتنی بھی ترکی کی زمین آج ہے تو اس نے ساری مصطفیٰ کمال پاشا نے اس کو بچا لیا تھا۔ تو اس طرح جو ہے دوبارہ یہ جو زمین ان کے ہاتھوں سے جانے والی تھی اور تھوڑا سا ان کو ایک ٹکڑا ان کو ملنے والا تھا، تو بہت ساری زمین ان کی جو ہے بچ گئی، اور مصطفیٰ کمال پاشا جو ہے پھر اس کے حکمران بھی بنے۔ تو انہوں نے پھر استنبول کو چھوڑ دیا، انقرہ کو انہوں نے جو پھر اس کا اپنا کیپٹل بنا لیا، دارالخلافہ انہوں نے بنا لیا تھا۔ لیکن یہ جو انگریز تھے، ان انگریزوں نے اس طرح کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم جو ہے خلافت کو تو ہم ختم نہیں کرتے، خلافت کو ہم ختم نہیں کرتے، اس لیے کہ خلیفہ ہونا یہ تو مسلمانوں کی گھٹی کے اندر پڑا ہے۔ تو انہوں نے پھر ایک عارضی طور پر ایک برائے نام انہوں نے محمد پنجم کو جو ہے خلیفہ بنا دیا۔ لیکن مصطفیٰ کمال پاشا نے جب یہ جنگ جیت لی، جس کا بھی میں نے ذکر کیا، تو اس نے پھر محمد پنجم خلیفہ کو بھی یہاں سے نکال دیا، اور پھر اس نے عبدالحمید جو تھا، اس محمد پنجم خلیفہ کا کوئی غریبی تھا، تو اس کو اس نے پھر جو ہے بعد میں اس نے اس کو خلیفہ بنا دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے پہلے محمد پنجم کو تو یہاں سے نکال دیا، اب وہ اٹلی کے اندر وہ چلا گیا وہ، لیکن یہ ہے کہ بعد میں پھر لوگوں نے انتشار پیدا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے خلیفہ تو ہونا چاہیے، لیکن یہ مصطفیٰ کمال پاشا اس کی پہلے مقبولیت تھی، اب اس کی مقبولیت ٹوٹنے لگی خلیفہ کے اس کو معزول کرنے کی وجہ سے۔ چنانچہ پھر اس نے امت کو متحد کرنے کے لیے اس نے عبدالحمید جو تھا اس کو اس نے جو ہے بٹھا دیا، اور وہ بھی عارضی طور پر تھا۔ جب اس نے مکمل کنٹرول سنبھال لیا مصطفیٰ کمال پاشا نے، تو اس عبدالحمید کو بھی اس نے معزول کر دیا اور ریپبلک ترکی اس نے بنا دیا۔ تو یہ کچھ حالات تھے خلاصہ کے طور پر جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ جو خلافت ہے، یہ خلافت عثمانیہ، آپ دیکھیے یہ جو ان کی سلطنت تھی وہ تو 1922 کے اندر وہ ختم ہو گئے، لیکن یہ جو ان کا آخری حکمران تھا، یہ ان کا جو خلیفہ تھا عبدالحمید، اس کو جب ہٹائے گا تو وہ 1924 تھا۔ ہاں اس کے اندر ایک بات رہ گئی ہے کہ جب یہ انگریزوں نے ان کو شکست دے دی اور اس طرح جو ہے مصطفیٰ کمال پاشا نے جنگ بھی جیت لی، تو ظاہر ہے اس کے اندر پھر جو ہے ایک طرح کا معاہدہ ہوا۔ تو اس معاہدے میں یہ بات یہ آئی تھی کہ یہ بعض فورس ہے، یہ جو ان کے ساتھ ان کو جو ہے دریا پڑتا ہے، سمندر پڑتا ہے، تو اس کے اندر سے کشتیاں جو گزر کر جاتی ہیں یورپ کی طرف، وہاں سے کوئی سامان وغیرہ آتا ہے تو اس کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے یہ تقریباً 100 سال تک یہ ٹیکس ہم سے جو ہے یہ اس سلطنت عثمانیہ والے یا پھر یہ ترکی والے یہ ہم سے نہیں لیں گے۔ چنانچہ اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ معاہدہ ہوا تھا کہ یہ ابھی جو ہے پھر 2024 کے اندر جا کے یہ ختم ہونا تھا۔ تو اس حوالے سے یہ 1924 سے لے کر 2024 تک 100 سال کے لیے معاہدہ تھا یہ کہ اس پر ٹیکس نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر یہ معاہدہ اپنی تکمیل کو پہنچے گا۔ تو یہ کچھ خلاصہ کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ہم ان کے ناموں کا ذکر کریں گے، زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے تاکہ آپ کے لیے یاد کرنا کوئی مشکل نہ ہو، آسان رہے، اور صرف ناموں پر اکتفا کر کے کب وہ آئے تھے بادشاہ، کب ان کی بادشاہت ختم ہوئی ہے، اور پھر ان کے مختصراً جو ان کے بڑے کارنامے تھے ان کی طرف محض اشارہ کریں گے، اور بعد میں جب ایک ایک ہم بادشاہ کے اور خلیفہ کا ہم تذکرہ کریں گے تو پھر ان کا جتنے بھی کارنامے ہوں گے ان کو تفصیل کے ساتھ ہم دیکھیں گے۔ تو ابھی سے آپ صرف خلاصہ کے طور پر آپ دیکھیے سلطنت عثمانیہ، یہ تقریباً یہ آپ دیکھیے کہ یہ 600 سال سے زائد عرصے تک یہ قائم رہی ہے یہ، اور یہ ایک عظیم مسلم سلطنت تھی یہ، جس طرح کہ آپ نے بنو امیہ کی دیکھی، اور پھر اسی طرح بنو عباس کی بہت بڑی سلطنت تھی، تو اسی طرح سلطنت عثمانیہ بھی بہت بڑی تھی، یا پھر آپ نے سلطنت اندلس آپ نے دیکھی تو وہ بھی بہت بڑی تھی، تو یہ بھی اسی طرح بہت بڑی تھی، 600 سال تک یہ قائم رہتی ہے۔ اس کی جو بنیاد ہے 1299 کے اندر اس کی رکھی گئی، اور اس کا باضابطہ خاتمہ جو ہے وہ 1922 کے اندر ہوتا ہے۔ اس طویل عرصہ میں کل 36 سلاطین نے اس کے اوپر حکمرانی کی۔ آپ نے دیکھا کہ سلطنت بنو عباس کے اندر بھی 36 یا 37 اس کے حکمران تھے، تو تقریباً اس کے بھی 36 جو ہے حکمران تھے۔ اچھا، جن میں سے آخری سلاطین نے خلافت کا لقب بھی اختیار کیا، آخری جن کا حکمران تھا اس کو جو خلیفہ کہا گیا۔ اب دیکھیے کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ایک ترک قبائل رہنما، یہ جو عثمان اول غازی ہیں، اس نے
1299 کے اندر کی یہ بات پھر آپ دیکھ لی، پہلے بھی میں نے آپ سے کہا ہے اگر اس کا جو باب تھا ارطغرل غازی، اگر جب اس کو زمین ملی تھی اس وقت سے آپ دیکھیں تو وہ 1288 تھا، اگر اس کو مد نظر رکھیں تو پھر اس کی بنیاد 1288 سے پڑتی ہے، یا پھر باضابطہ طور پر جو حکمران بنا ہے اور اس طرح جو ہے ایک باضابطہ طور پر ایک ریاست جو ہے معرض وجود میں آئی ہے اور سلجوقی سلطنت ختم ہو گئی، تو انہوں نے جب اپنی حکمرانی کا ایک باقاعدہ طور پر انہوں نے اعلان کیا ہے تو وہ 1299 ہے وہ۔ اچھا، ارطغرل غازی کے یہ بیٹے تھے عثمان جو ہیں، جنہوں نے سلجوقی سلطنت روم کی خدمت کی تھی اور ان کی بہادری کے اعتراف میں انہیں سوگوت کے قریب جگیر دی گئی تھی، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ استنبول کے قریب ان کو جگیر ان کو ملی تھی۔ تو عثمان اول نے سلجوقی سلطنت کے کمزور ہونے کے بعد اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ جب اس نے دیکھا سلجوقی سلطنت ختم ہو گئی تو اس نے پھر اپنی حکومت کا اس نے اعلان کر دیا، ورنہ اس سے پہلے ہی ان کے وفادار ہو کر رہے تھے، اور بازنطینی سلطنت کے علاقوں پر حملے کر کے اپنی چھوٹی سی ریاست کو وسعت دی۔ اس ریاست نے آہستہ آہستہ ایک عظیم سلطنت کی شکل اختیار کر لی، جو قرب و جوار کے اندر عیسائیوں کے ممالک تھے ان کے اوپر انہوں نے حملے کیے، تو اس طرح پھر وہ اس پر کامیابی حاصل کرتے رہے، یہ فتح اور ان کو ملتی رہی، تو اس طرح ان کی سلطنت بھی وسعت کے اندر آ گئی۔ اب آپ دیکھیے عثمانی سلاطین کا اگر آپ جائزہ لیں تو ابتدائی دور اور سلطنت کا جو استحکام ہے وہ 1299 سے لے کر 1453 کا ہے۔ آپ دیکھیے عثمان اول غازی جو ہیں 1299 میں آتے ہیں اور اسی طرح یہ 1324 تک یہ باقی رہتے ہیں۔ یہ مدت حکومت جو ہے وہ ان کی 1299 میں آئے اور 1224 میں جا کر ان کی جو ہے ختم ہوتی ہے ان کی سلطنت، تو ٹوٹل جو ہے یہ 25 سال یہ حکومت پر یہ قائم رہے ہیں۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے بانی انہوں نے اپنی چھوٹی سی جاگیر کو ایک مضبوط ریاست کی شکل دی اور بازنطینی علاقوں پر فتوحات کا آغاز کیا، ان کے نام پر اس سلطنت کا نام عثمانیہ پڑا۔ آپ دیکھیے کہ یہ سلطنت عثمانیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ارطغرل غازی کا جو بیٹا تھا اس کا نام عثمان تھا، تو اسی کے نام پر اس کو جو ہے سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں، کیونکہ اسی نے اس کو جو ہے بڑھاوا دیا ہے اور قریب کے اس نے جو ممالک کے اوپر حملے کیے ہیں، تو اس لیے اس کو سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں۔ 25 سال اس نے حکومت کی ہے۔ اب اس میں کچھ میرے پاس تحریر ہے تو اس میں کچھ غلطیاں ہیں، یہ 1324 کہہ رہا ہے، بلکہ یہ 1224، ہاں ٹھیک ہے 1324 ہے، 1299 سے لے کر 1324 تک، ادھر سے اختتام ہے نا اس کا، ٹھیک ہے، تو یہ 25 سال بنتے ہیں یہ۔ اچھا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اوور خان اول غازی یہ 1324 میں آتے ہیں اور اسی طرح 1362 میں جا کر ان کا دور ختم ہوتا ہے، تو کل مدت 38 سال ہے ان کے، 38 سال یہ حکومت قائم کرتے ہیں یہ۔ اس میں آپ دیکھیے گا کہ عثمان اول کے بیٹے اور جانشین انہوں نے بورسا اور ازنک جیسے اہم بازنطینی شہر فتح کیے، انہوں نے سلطنت کا دول حکومت بنایا۔ پھر بنی چری کا نظام ان کے دور میں قائم ہوا، جو عثمانی فوج کی ریڑھ کی ہڈی بن گیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک مراد اول ہے جس کو خداوندگار بھی کہتے ہیں، تو یہ 1362 سے لے کر یہ 1399 تک یعنی 89 تک یہ 27 سال تک یہ حکومت قائم کرتا ہے یہ۔ آپ ذرا ان کے حالات کو دیکھیں تو یورپ میں عثمانی پیش قدمی کا آغاز کیا، یورپ کے اندر جو سلطنت عثمانیہ کا بڑھوتری ہوتی ہے اس طرف جو ہے بڑھتے ہیں، تو اسی کے زمانے کے اندر ہوا وہ۔ انہوں نے بلکان کے بیشتر علاقوں کو فتح کیا اور اسی طرح کوسوو کی جنگ 1399 میں، ٹھیک ہے، اس نے جو ہے سربوں کو اس کے اندر جو ہے شکست دی اور وہ جنگ کے دوران ہی شہید ہو گئے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جنگ کے درمیان وہ شہید ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ بلکان کے جو خاص اس کے قریب کے علاقے تھے ان تمام کو اس نے جو ہے فتح کیا تھا، اور اسی طرح
کوسوو کو انہوں نے فتح کیا اور سربوں کو جو وہاں کے رہنے والے تھے ان کو اس نے جو ہے شکست دی تھی۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیے گا بایزید اول، یہ 1399 سے لے کر یہ 1402 تک باقی رہتے ہیں۔ ان کی مدت حکومت کل 13 سال ہے۔ اپنی بجلی جیسی تیزی کی وجہ سے یلدرم ان کو کہتے ہیں۔ انہوں نے یورپ میں مزید فتوحات حاصل کی، لیکن ان کا مقابلہ تیمور لنگ سے ہوا اور جنگ انقرہ 1402 میں وہ شکست کھا کر گرفتار ہو گئے، جس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کچھ عرصے کے لیے انتشار کا شکار ہوئے۔ اصل میں تیمور لنگ سے ان کا مقابلہ ہو گیا، جس کی وجہ سے تیمور لنگ اس کی فوجیں اور وہ خود بہت مضبوط آدمی تھا وہ، تو اس کے مقابلے میں اس کو شکست ہوئی، جس کی وجہ سے پھر یہ ایک عرصہ تک جو ہے گرفتار رہے۔ تو جب حکمران نہیں تھا اور وہ اپنی سلطنت میں اپنی حکومت میں نہیں تھا اور وہ غیروں کے ہاں قید تھا، تو اس وجہ سے پیچھے جو حالات تھے اس کے اندر ان کے اندر انتشار پیدا ہوا۔ یہ 1402 کی بات ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ محمد اول چلبی، یہ 1413 سے لے کر 1421 تک 8 سال تک اس نے حکومت قائم کی۔ بایزید اول کے بیٹوں کی خانہ جنگی عثمانی عہد فطرت کے بعد سلطنت کو دوبارہ متحد اس نے کیا اور اس سے استحکام بخشا۔ انہیں سلطنت عثمانیہ کا دوسرا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ان کا جو بادشاہ تھا بایزید اول، چونکہ وہ گرفتار ہوا اور پھر ایک لمبے عرصہ تک گرفتاری کے اندر رہا، تو پیچھے جو سلطنت کے نظام تھا اس میں وہ درم برم ہو گیا اور بہت ہی کمزور ہو گیا۔ تو اس میں آپ پھر دیکھیے کہ یہ محمد اول جو چلبی ہے، اس نے آ کر پھر جو ہے وہ جو ایک انتشار پیدا ہوا اس کو مضبوط کیا، اور اس طرح جو اس میں کمزوریاں آ گئی تھی تو ان کمزوریوں کو بھی اس نے جو ہے دور کیا اور دوبارہ سے اس نے اس سلطنت کو استحکام بخشا۔ اسی طرح مراد ثانی ہے، 1421 سے لے کر 1444 تک اس کا جو ہے زمانہ ہے، اور پھر 1446 سے لے کر 1451 تک اس کا جو ہے اس کا دور رہتا ہے وقفے سے۔ تو مدت حکومت ان کی جو ہے 23 سال، اور پھر مزید 5 سال اس میں اگر ایڈ کریں تو پھر 28 سال بنتا ہے۔ وقفے سے یہ حکمران رہے ہیں۔ انہوں نے بلقان میں عثمانی سلطنت کو مزید مضبوط کیا۔ انہوں نے عیسائی صلیبی اتحادیوں کو جنگ ورنا جو 1944 میں ہوئی ان کو شکست دی۔ وہ ایک بار اپنے بیٹے محمد فاتح کے حق میں تخت سے دستبردار بھی ہوئے، یعنی مستعفی ہوئے، لیکن حالات کی نزاکت کے پیش نظر دوبارہ پھر مسرت اقتدار کو انہیں سنبھال لیا کہ میرا بیٹا ہے، بچہ ہے، یہ پتہ نہیں سنبھال سکتا کہ نہیں سنبھال سکتا، تو اس وجہ سے پھر دوبارہ وہ اپنے تخت شاہی پر آ گئے۔ انہیں اس سے پہلے وہ دستبردار بھی ہو چکے تھے، انہیں پھر سنبھال لیا، تو اس میں پھر دوبارہ سے نظام جب مستحکم اور مضبوط ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے سلطنت عثمانیہ، میں نے کہا آپ کو کہ اس میں کئی عروج و زوال آئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ 1453 کے اندر اس کی بہت جو ہے توسیع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ محمد فاتح، جس کو محمد ثانی کہتے ہیں، محمد ثانی الفاتح، یہ 1451 سے لے کر 1481 تک 30 سال تک اس نے حکومت کی ہے، اور اس کا جو دور تھا بہت گولڈن دور تھا، اور یہی وہ حکمران ہے کہ جس نے قسطنطنیہ کو جس نے جو ہے فتح کیا۔ اب اس کو دیکھیے کہ 1453 میں قسطنطنیہ فتح کر کے بازنطینی سلطنت کا اس نے خاتمہ ہی کر دیا، جس سے وہ فاتح کہہ رہے ہیں، اس وجہ سے محمد فاتح کہلاتے ہیں۔ قسطنطنیہ کا دارالحکومت اس نے جو ہے بنایا، اور استنبول کا نام بھی اسی نے رکھا، اور ان کے دور میں سلطنت ایک عالمی طاقت بن گئی، اور انہوں نے بہت سے علمی اور ثقافتی اداروں کی بنیاد بھی رکھی جو آج بھی وہاں موجود ہے۔ بایزید ثانی 1481 سے 1512 تک کا اس کا زمانہ ہے۔ کل اس نے جو حکومت کی اس کی مدت 31 سال ہے۔ سلطان محمد فاتح کے بیٹے اور ایک پرامن حکمران تھے۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو اندرونی طور پر بہت مضبوط کیا اور علوم و فنون کی انہیں سرپرستی کی۔ سلیم اول 1512 میں آتے ہیں، 1520 میں یہ جاتے ہیں، تو کل مدت انہوں نے جو حکومت کی وہ 8 سال ہے۔ آپ ان کے اگر حالات کو دیکھیں تو یاووز، اس کا معنی ہے سخت گیر، یہ ان کا لقب تھا کہ نام سے بہت مشہور ہوئے،
انہوں نے مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں سلطنت کو بہت وسعت دی۔ 1517 میں مصر میں مملوک سلطنت کو اس نے شکست دے کر خلافت عباسی جو مملوکوں کے زیر سایہ تھے کو سلطنت عثمانیہ کے اندر انہیں منتقل کر لیا، اور اس کے بعد عثمانی سلطنت خلیفہ بھی کہلانے لگے، عثمانی سلطان جو خلیفہ کہلانے لگے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیے سلیمان اول القانونی، آپ ان کو دیکھیں کہ 1520 میں آتے ہیں اور 1566 تک چلے جاتے ہیں، کل مدت ان کی حکومت 46 سال ہے۔ تو سلطنت عثمانیہ کے سب سے عظیم حکمران، مغرب میں انہیں شاندار اور مشرق میں قانونی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے سلطنت کو وسعت، فوجی طاقت اور قانونی نظام عروج پر انہوں نے پہنچایا، اور ان کے دور میں قانون سازی، فن تعمیر اور ادب نے بے مثال ترقی کی۔ سلیم ثانی 1566 سے لے کر 1574 تک رہتے ہیں، کل 8 سال تک اس نے حکومت کی۔ سلیمان القانونی کے بیٹے، ان کے دور میں بحری جنگ لپنتو 1571 میں عثمانی بحریہ کو شکست ہوئی۔ مراد ثالث ہے 1574 سے لے کر 1594 کا اس کا انہوں نے حکومت کی، اور کل 21 سال ان کی مدت بنتی ہے ان کی حکمرانی کی۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کے دور میں سلطنت کی سرحدیں وسیع ہوئیں، لیکن اندرونی طور پر محلاتی سازشیں بہت بڑھنے لگیں۔ محمد ثالث آتے ہیں 1595 سے لے کر 1603 تک، آپ 8 سال تک یہ حکومت قائم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ان کے دور میں ہنگری میں طویل جنگیں جاری رہی تھیں۔ احمد اول یہ 1603 میں آتے ہیں اور 1617 میں دستبردار ہوتے ہیں یا پھر وفات پا گئے ہوں گے۔ تو ان کی جو مدت حکومت ہے کل 14 سال ہے۔ وہ آپ دیکھیے کہ ان کے دور میں مشہور نیلی مسجد کی تعمیر ہوئی، انہوں نے وراثت کے اصول میں تبدیلی کی تاکہ شہزادوں کا قتل عام روکا جا سکے۔ مصطفیٰ اول آتے ہیں 1617 سے لے کر 1618 اور پھر 1622 سے لے کر 1623 تک، مدت حکومت ان کی کل 2 سال ہے، یہ 2 بار یہ حکمران رہے۔ آپ دیکھیں کہ ذہنی عدم استحکام کی وجہ سے وہ 2 بار جو ہے معزول ہوئے تھے وہ، لیکن عثمان ثانی جو ہیں ان کا جو دور ہے وہ 1618 سے لے کر 1622 تک رہتا ہے۔ ان کی جو مدت حکومت ہے وہ کل 4 سال ہے۔ ایک نوجوان اور اصلاح پسند سلطان تھے یہ، جنہوں نے بنی چری کے اختیار کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس بغاوت کے اندر پھر مار دیے گئے تھے، شہید کر دیے گئے تھے، قتل کر دیے گئے تھے۔ آپ مزید آگے دیکھیے کہ مراد چہارم کا پھر زمانہ شروع ہوتا ہے 1623 سے لے کر 1640 تک، یہ کل 17 سال تک حکمران رہتے ہیں۔ اپنی سخت گیر پالیسیوں کے لیے یہ بہت مشہور تھے۔ انہوں نے سلطنت میں نظم و ضبط بحال کیا، بغداد پر دوبارہ انہوں نے قبضہ کیا اور فوجی فتوحات بہت حاصل کی۔ ابراہیم اول آتے ہیں 1640 سے لے کر 1648 تک کا ان کا زمانہ ہے، کل مدت ان کی 8 سال ہے۔ اپنی ذہنی عدم استحکام کا یہ شکار تھے، انہیں پھر معزول کر دیا گیا تھا۔ محمد چہارم آتے ہیں 1648 سے لے کر 1687 تک کا ان کا زمانہ ہے، کل 39 سال تک یہ حکومت قائم کرتے ہیں۔ ان کے دور میں سلطنتوں کو عظیم وزیر اعظم کو پرولو خان نے سنبھالا، خاندان نے سنبھالا۔ عثمانیوں نے ویانا کا دوسرا محاصرہ کیا جو ناکام رہا، اس کے بعد سلطنت کا زوال پھر شروع ہو گیا۔ آپ دیکھیے سلطنت کا زوال اور اصلاحات 1683 سے لے کر 1922 تک ہے۔ سلیمان ثانی یہ 1687 میں آتے ہیں اور 1691 کے اندر یہ برطرف ہوتی ہیں، تو کل جو مدت ہے ان کی حکمرانی کی حکومت کی وہ 4 سال ہے۔ ان کے دور میں فوجی شکستوں کا سلسلہ پھر جاری ہو گیا۔ احمد ثانی آئے 1691 سے لے کر 1695 تک، تو کل مدت ان کی جو ہے وہ 4 سال ہے۔ مزید علاقائی نقصانات کا ان کو بھی سامنا کرنا پڑا اور فوجیں مزید سے مزید جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی گئیں اور علاقے ان سے مزید جو ہے چھینتے چلے گئے۔ پھر احمد ثانی آتے ہیں 1691 سے لے کر 1600 بلکہ مصطفیٰ ثانی آتے ہیں 1695 سے لے کر 1703 تک ان کا زمانہ ہے، کل 8 سال حکومت کی۔ تو آپ دیکھیے
انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا 1699 کے اندر، اور اس پر انہوں نے دستخط بھی کیے، جس کے تحت سلطنت کو جو ہے پہلی بار بڑے پیمانے پر علاقے کھونے پڑے تھے، یعنی ایک معاہدے کے تحت ان کو علاقہ بھی کھونا پڑا تھا، اور جب معاہدہ آدمی کرتا ہے شاید کسی کے مانتا ہے تو اس وقت وہ گویا کہ کمزوری کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ حالات پیدا ہوئے تھے مصطفیٰ ثانی کے دور میں، اور بہت سے علاقے بھی ان کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ احمد ثالث آتے ہیں 1703 سے لے کر 1730 تک، کل 27 سال یہ حکومت قائم کرتے ہیں۔ ان کا جو دور ہے وہ ان کا دور بہترین دور تھا ان کا، اور پرامن تھے یہ، اور ثقافتی ترقی بھی ان کے دور کے اندر ہوئی، تاہم فوجی شکستیں پھر بھی اس کے اندر جاری رہی تھی۔ پھر آپ دیکھیے کہ محمود اول آتے ہیں 1730 سے لے کر 1754 تک، 24 سال تک کل مدت انہوں نے حکومت قائم کی۔ اندرونی بغاوتوں کو کچل کر نظم و ضبط انہوں نے پھر بحال کر لیا تھا۔ عثمان ثالث آتے ہیں 1756 سے لے کر 1757 تک، اور ان کی جو مدت حکومت ہے 3 سال ہے وہ، ان کا دور مختصر اور نسبتاً غیر اہم تھا۔ مصطفیٰ ثالث آتے ہیں 1757 سے لے کر 1774 تک، ان کی جو مدت حکومت تھی وہ 17 سال تھے وہ، انہوں نے سلطنت کو جدید بنانے کی کوشش کی، خاص طور پر فوجی اصلاحات پر زور دیا۔ پھر عبدالحمید اول آئے 1774 سے لے کر 1799 تک، 89 تک، تو کل مدت ان کی 15 سال ہے۔ روس کے ساتھ جنگ میں مزید علاقے ان کو بھی کھونے پڑے تھے۔ سلیم ثالث آتے ہیں 1799 سے لے کر 1807 تک، کل مدت حکومت ان کی 18 سال ہے۔ ایک انقلابی اصلاح پسند سلطان تھے، انہوں نے نظام جدید کے نام سے فوج اور انتظامیہ میں بڑے پیمانے پر اصلاحات متعارف کرائیں، لیکن قدامت پسندوں نے انہیں معزول کر دیا۔ مصطفیٰ چہارم آتے ہیں 1807 سے لے کر 1808 تک، ان کی مدت حکومت صرف 1 سال ہے۔ سلیم ثالث کے معزولی کے بعد مختصر مدت کے لیے حکمران بنے اور جلد پھر یہ قتل کر دیے گئے۔ پھر محمود ثانی آتے ہیں، آپ دیکھیے یہ جو محمود ثانی تھے یہ 1808 میں آتے ہیں، اور 1839 تک ان کا زمانہ چلا جاتا ہے۔ کل مدت حکومت ان کی 31 سال تھی۔ ایک طاقتور اصلاح پسند سلطان تھے، انہوں نے 1826 میں بنی چری کا خاتمہ کیا اور یورپی طرز پر فوج اور انتظامیہ کو جدید بنایا۔ ان کے دور میں یونان کو آزادی ملی تھی۔ عبد المجید اول آتے ہیں 1839 سے لے کر 1861 تک، مدت حکومت ان کی 22 سال ہے۔ ان کے دور میں تنظیمات کا دور شروع ہوا، جو گہری اصلاحات کا دور تھا، اور سلطنت کو یورپی طرز پر ڈھالنے کی کوشش کی گئی تھی۔ عبدالعزیز اول آئے 1861 سے لے کر 1876 تک، ان کی کل مدت حکومت 15 سال ہے۔ سلطنت میں قرضوں کا بوجھ بڑھا دیا گیا اور مالی بحران کا ان کو سامنا کرنا پڑا تھا، انہیں پھر آخر میں لوگوں نے معزول کر دیا۔ مراد پنجم آئے تو یہ 1876 میں، مدت حکومت ان کی چند ماہ تھی۔ آپ دیکھیے کہ ذہنی عدم توازن کی وجہ سے بہت جلد لوگوں نے اس کو معزول کر دیا۔ پھر عبدالحمید ثانی آتے ہیں 1876 سے لے کر 1919 تک۔ آپ دیکھیے کہ یہ خلافت کا کل مدت ان کی جو حکومت ہے وہ 33 سال ہے، 33۔ تو خلافت کا آخری یہ بڑا سلطان ہے، انہوں نے پہلے آئینی حکومت قائم کی، پھر اسے ختم کر کے مطلق العنان حکمرانی کی۔ انہوں نے سلطنت کے زوال کو روکنے کی بھرپور کوشش کی اور اسلام کو سیاسی اتحاد کے لیے استعمال کیا، اور بعد میں پھر ان کو جو ہے ترکوں نے اس کو معزول کر دیا تھا۔ محمد پنجم آئے 1909 سے لے کر 1918 تک، ٹھیک ہے، مدت حکومت ان کی 9 سال ہے۔ ان کے دور میں سلطنت کو کئی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں بلقان جنگیں، پہلی جنگ عظیم شامل ہیں۔ سلطنت کا بیشتر حصہ اتحادیوں کے قبضے کے اندر چلا گیا۔ محمد ششم وحید الدین 1918 سے لے کر 1922، اس میں آپ دیکھیے مدت حکومت ان کی 4 سال ہے۔
سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان ان کے دور میں ترکی کی جنگ آزادی لڑی گئی، جس کی قیادت مصطفیٰ کمال پاشا نے کی تھی۔ اتحادیوں نے سلطنت کے بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا۔ ترک قومی اسمبلی نے 1922 میں خلافت اور سلطنت کو ختم کر دیا۔ محمد ششم کو ملک بدر کر دیا گیا۔ اب آپ ذرا خلاصہ کے طور پر ان ساری باتوں کو پھر سے آپ ذرا دیکھیے کہ پہلے جنگ عظیم میں سلطنت عثمانی نے جرمنی کا ساتھ دیا، اتحادیوں کے ہاتھوں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد سلطنت کے مختلف حصے اتحادیوں میں تقسیم ہو گئے۔ ترکی کے اندر مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں ایک قومی تحریک چلی، جس نے ملک کو بیرونی قبضے سے آزاد کرایا اور ایک جدید ترک ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں 1 نومبر 1922 کو ترک قومی اسمبلی نے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور محمد ششم وحید الدین کو سلطان کے عہدے سے معزول کر کے ملک بدر کر دیا۔ 3 مارچ 1924 کو خلافت بھی باضابطہ طور پر ختم کر دی گئی اور عثمانی خاندان کو ترکی سے نکل دیا گیا۔ یوں 600 سال سے زیادہ عرصے تک قائم رہنے والی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ جمہوری ترکیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ سلطنت عثمانیہ نے ایک طویل عرصے تک اسلامی دنیا کی قیادت کی، یورپ، ایشیا اور افریقہ کے وسیع علاقوں پر حکمرانی کی۔ اس نے فن تعمیر، قانون سازی، فوجی تنظیم اور اسی طرح ثقافت کے شعبوں کے اندر بڑے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ تو یہ سلطنت عثمانیہ کے کچھ حالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے رکھے ہیں ناموں کے طور پر، تاکہ زیادہ جو ہے بوجھ بھی نہ ہو اور آپ کے لیے یاد کرنا بھی آسان ہو، پیدا کرنا بھی حاصل کرنا بھی آسان ہو۔ تو تھوڑا سا ہم نے اس کا جو ہے یہ بیک گراؤنڈ اور تبصرہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ آپ اس کو اچھی طرح سے ان کو دیکھ لیں گے، پھر جب ہم اپنے اگلے لیکچر جو ہے شروع کریں گے تفصیلی، تو ان کے اندر ایک ایک حکمران کے پھر تفصیلی ان کا جو اس کے اندر جو ہے تذکرہ آئے گا۔ دیکھیے ہم اور کوئی ٹاپک لیں گے نہ لیں، انشاءاللہ یہ خلافت عثمانیہ جو ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے اس کو جو ہے کور کریں گے اور ایک دلچسپ انداز کے اندر آپ کے سامنے جو ہے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہم اپنی نشست کو یہیں پر برخاست کرتے ہیں۔ تو میں تو بھی اپنا سامان وغیرہ لپیٹ رہا ہوں، تو آپ بھی ابھی جو ہے اس کو دیکھیں گے، اس کو آپ نے نوٹس وغیرہ بھی لے لیے ہوں گے اور بھی کارڈ بھی آپ کے پاس پہنچ جائے گا، تو اس حوالے سے دیکھ لیں گے۔ تو کل تک یا پرسوں تک انشاءاللہ پھر دوسری نشست ہم لگائیں گے۔ تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ انڈیا کو ہم لے کر آئیں، ہندوستان کو، تو اس میں مغلیہ خاندان ہے اور دیگر اس سے پہلے خاندان جو حکمرانی یہاں کرتے رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ان کو ہم جو ہے 1 یا 2 پارٹ کے اندر ان کو لے کر کے آئیں، زیادہ لمبا نہ ہو، پہلے ذرا مختصر کر لیں گے اور پھر ذرا تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طرح پھر یہ ہماری خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس اور پھر خلافت عثمانیہ اور پھر ہندوستان پر اسلامی جو حکومت قائم رہی، تو انشاءاللہ ان کو ہم مکمل کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم اسپین کی طرف آئیں گے، جبکہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا اسپین میں آئیں گے کی طرف آئیں گے، لیکن کچھ مواد کے کمی کی وجہ سے صحیح معنی میں مجھے اس کی تیاری نہیں ہو سکی، تو اس لیے مجھے کینسل کرنا پڑا۔ تو انشاءاللہ پھر آنے والے وقتوں کے اندر وہ پروگرام بھی رکھیں گے تاکہ ہم اس کو بھی دیکھیں کہ اسپین میں حکومت کیسے جو ہے قائم ہوتی ہے اور کتنا عرصہ تک رہتی ہے، پھر آخر زوال کا کیسے زوال آیا، اور پھر اس کے بعد ہندوستان کی جو اگلی اس کے حالات ہیں 1857 کے یا بعد کے، انشاءاللہ ان کا بھی ہم دھیرے دھیرے جو ہے تفصیل کے ساتھ ہم ذکر کریں گے ان لیکچرز کے بعد۔ جب یہ ہمارے لیکچرز جو ہے یہ ختم ہوں گے، جو کہ جو ہے یہ ایک تفصیلی نہیں ہے بلکہ اختصار کے ساتھ ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم تفصیل کے ساتھ پھر ہر ایک کو جو ہے لیں گے ٹاپک کو انشاءاللہ، اور پھر آخر تک اس کو بڑھائیں گے۔ آپ حضرات نے ہمارا ساتھ دینا ہے، میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا لگے رہیں اس میں، میں بھی سمجھتا ہوں میرا اس میں فائدہ ہے اور آپ بھی کو فائدہ محسوس ہوتا ہے تو آپ یہاں آتے ہیں، آپ کی بہت مہربانی، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی آپ کے سوالات ہیں، میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے کہ میں ان کا جوابات دے سکوں، تو یہ کسی کے ذمے لگاتے ہیں تو آپ کو جوابات دے دیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ میرے پاس اتنا نہیں ہوتا ٹائم، تو ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ہاں آج آپ کے ساتھی جو ہیں کافی تعداد میں آئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ مزید ساتھیوں کو دعوت دیں، جو ہمارے ایک پہلی جس تعداد میں آپ حضرات تشریف لاتے تھے وہ تعداد ابھی وہاں تک نہیں پہنچی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مزید جو ہے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لانے کی اور اس میں پروگرام میں آن لائن شرکت کی آپ دعوت دیں، جزاک اللہ خیر۔